ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آپ سب اپنے مائک میوٹ کر لیں. انشاءاللہ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں پھر انشاءاللہ کلاس ختم کرتے ہیں. یہاں پہ ہے کہ جمع حاضر اور جمع غائب کے صیغوں کے ساتھ نون ثقیلہ کا قاعدہ. اگر ہم جمع کا صرف صیغہ ہی لکھوں گی کیونکہ ہم جمع کے لیے کر رہے ہیں, تو سالونا یہ تھا, اس کا معنی بنتا تھا تم سے سوال کیا جائے گا. لیکن اگر یہ بات اس طرح سے ہو کہ تم سے ضرور ضرور سوال کیا جائے گا, تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر دو تاکیدیں پیدا کرنی ہیں. ایک تاکید آ جائے گی شروع میں لام تاکید کے ساتھ, دوسری ہوگی نون تاکید ایڈ کرنے سے. اب جب نون تاکید, نون ثقیلہ جس کو کہتے ہیں, جب وہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا کہ یہاں پہ جو واو نون آخر میں ہے, جب واو نون جو آخر میں ہوتا ہے اس سے پیچھے اگر پیش ہو, واو نون سے پچھلے حرف پر اگر پیش ہو, جو کہ اس ٹائم لام کے اوپر پیش ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو واو اور نون ہے یہ دونوں گر جاتے ہیں, دونوں ہی گر جائیں گے اکٹھے. مطلب واو بھی نہیں رہے گا, نون بھی نہیں رہے گا. اگر پیش ہے تو واو اور نون دونوں ختم ہو جائیں گے. نون بھی گر گیا, واو بھی گر گیا. ٹھیک ہے, تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اب اس میں نون ثقیلہ ساتھ لگ جاتا ہے. نون ثقیلہ یا ظاہر ہو گیا. ٹھیک ہے, نون ثقیلہ جو تھا وہ اب اس نے واو نون کی جگہ لے لی. اور جمع کے لیے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے, پیش, پیچھے پیش ہے, اسے اندازہ ہوا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے, جو کہ میں آلریڈی ایکسپلین کر چکی ہوں. اب ہم چلتے ہیں لتراونا کی طرف. یہ بنتا تھا لترایونا. یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہاں دونوں ہی صیغوں میں سین حمزہ لام اور را حمزہ یا, دونوں میں دیکھیں حمزہ جو ہے وہ عین کلمہ کے اوپر ہے. عین کلمہ درمیانہ حرف جو ہوتا ہے اجوف کا, وہاں پر ہے محموز العین. اب تو سالونا میں تو حمزہ موجود ہے, لیکن جو لتراونا ہے وہاں پہ حمزہ موجود نہیں ہے. اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ میرے جو چینل ہے اس کی پلے لسٹ پہ جانا ہے. وہاں پہ ہے قرآنک روٹ وربز, وہاں پہ میں نے لم ترا سورۃ الفیل میں سے یہ ترا کا جو فعل ہے وہ اس میں ایکسپلین کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ترا میں حمزہ غائب ہو جاتا ہے. اور سالہ, وہاں پہ بھی میں نے سالہ کا ہی فعل لیا ہے, بائی چانس بائی لک دیکھیں اتفاق ہوا کہ وہی یہی فعل وہاں پہ استعمال کیا ہے. تو وہاں پہ بتایا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ سالہ میں حمزہ موجود ہے اور ترا میں حمزہ موجود نہیں ہے. تو اس کی اگر ڈیٹیل جاننی ہے تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے. یہاں پہ چونکہ میں نون ثقیلہ کو ایکسپلین کر رہی ہوں تو اس لیے میں اس طرف لے کے چلوں گی بات کو. اچھا, اب یہاں پہ یہ ہے کہ لترایونا, تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو یا ہے یہ متحرک ہے اور اس سے پچھلے حرف پر زبر ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ الف آ جائے گا. ٹھیک ہے, الف آ گیا. اب کیا ہوگا کہ الف اور واو دو جزم والے حرف اکٹھے آ گئے. اب دو ساکنین اکٹھے نہیں آ سکتے. عربی کا رول ہے کہ دو ساکنین کا اجتماع نہیں ہو سکتا, وہ اکٹھے نہیں آ سکتے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ الف ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کا شارٹ کٹ پتا کیا ہوتا ہے؟ اس کا شارٹ کٹ بتاتے ہیں کہ جب آپ کو یو یا پھر وو یہ دو صورتیں مل جائیں آپ کو, تو کیا ہوگا, میں کلر چینج کرتی ہوں. یہ جو دوسرا والا واو ہوگا یہ کبھی ڈراپ نہیں ہوگا. پہلا والا چاہے واو ہو چاہے یا ہو وہ ڈراپ ہو جائے گا. پیچھے اس کی کہانی یہ ہوتی ہے کہ وہ الف میں کنورٹ ہوگا پھر الف ڈراپ ہوگا. کہانی پیچھے یہ ہے, لیکن شارٹ کٹ اس کو اگر سیکھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ جب آپ کو دو حرف علت اکٹھے مل جائیں, چاہے وہ یا اور واو ہو یا واو اور واو ہو, تو جو پہلا لفظ ہے نا, پہلا حرف علت وہ ڈراپ ہوگا, دوسرا حرف علت ڈراپ نہیں ہوگا. خیر دوسرا جو ہے وہ حرف علت نہیں ہوتا, وہ جمع کا صیغے کا واو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو گردان کے صیغے کا واو ہوتا ہے نا, دوسرا واو وہ ہوتا ہے, اس لیے اس کو ڈراپ نہیں کیا جاتا. تو جو مادے کا حرف ہوتا ہے اس کو ڈراپ کیا جاتا ہے. یہ اس کا شارٹ کٹ ہے. اگر آپ شارٹ کٹ کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے, اگر اس کے پیچھے ہسٹری پڑھنا چاہیں کہ کیا وجہ تھی, تو ہسٹری یہ تھی کہ وہ الف میں بدلے گا, پھر دو ساکنین اکٹھے ہو گئے تو الف ڈراپ ہو گیا. اچھا, اب کیا ہے کہ اب ہماری سچویشن کیا ہے؟ اب سچویشن یہ ہے کہ نون ثقیلہ آ گیا. اب نون ثقیلہ آئے گا تو کچھ گڑبڑ تو ہوگی, اور گڑبڑ یہ ہوگی کہ واو نون دو اکٹھے ہیں. اگر واو نون سے پچھلے حرف پر زبر ہو تو ہم نے تسلنا میں کیا پڑھا تھا کہ واو نون سے پیچھے پیش ہو تو
پیش ہوگی تو رول کچھ اور ہوگا, زبر ہوگی تو رول کچھ اور ہوگا. رول کیا ہے کہ اگر اس سے پچھلے حرف پر زبر ہوئی تو صرف نون گرے گا, واؤ نہیں گرے گا, صرف نون گرے گا, واؤ نہیں گرے گا. تو دیکھیں واؤ موجود ہے, نون ختم ہو گیا. پیش ہوگا تو دونوں گر جائیں گے, پیش ہوگا تو واؤ نون دونوں گریں گے, زبر ہوگی تو صرف نون گرے گا, واؤ نہیں گرے گا. اچھا اب کیا ہوگا کہ نون ثقیلہ ساتھ لگ جائے گا, وہ موجود, وہ واپس آ گیا, وہ اپنے اس کے مطلب فعل کے ساتھ جڑ گیا. اب اس میں کیا سلسلہ ہے کہ واؤ اس ٹائم جزم کے ساتھ ہے اور نون ثقیلہ میں دو نون ہے, تو پہلا نون وہ بھی جزم میں ہے, تو اب دو ساکنین پھر اکٹھے ہو گئے. تو اب کیا کرنا ہے کہ واؤ کے اوپر جو ہے نا پیش لے آئیں گے, واؤ کے اوپر پیش آ جائے گی, اور وہ پیش اس لیے آئے گی تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے, کیونکہ نون ثقیلہ کی پہچان جمع اور واحد جو ہے وہ نون ثقیلہ سے جو پچھلا حرف ہوگا اس کی حرکت سے اندازہ لگایا جائے گا, اگر اس کے اوپر زبر تو واحد, پیش تو جمع. تو یہ میں نے ریٹن میں بھی لکھ دیا کہ واؤ پر پیش لگائی جائے گی تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ مجھے لگتا ہے, امید ہے کہ آپ سب کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی. یہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہوں گی انشاءاللہ, تو پھر بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گا, پر آپ سب نے نوٹس ضرور بنانے ہیں تاکہ یہ چیزیں آپ کو ذہن میں رہیں. چلے الحمدللہ ہماری صورت کمپلیٹ ہوئی, اب ہم دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.